السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر و سیرت کی 13ویں کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سورہ مومنون شروع کر پچھلی کلاس میں ہم شروع کر چکے تھے، اسے انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، اور ساتھ میں سیرت طیبہ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو مکی دور جو نبوت ملنے کے بعد 13 سال کا تھا، اس میں جو 3 سال کے بعد کا عرصہ ہے، پہلے 3 سال کے بعد کا عرصہ، اس کو پڑھیں گے، اور اس کے اندر بھی جو پہلے 7 سال ہیں اس میں جو واقعات پیش آئے ان کے متعلق تفصیلات جانیں گے۔ یہ میں عرض کر چکا تھا سیرت طیبہ میں کہ 13 سال جو ہے اس میں سے 3 سال اندرون مکہ خفیہ طور پہ دعوت رہی، اور پھر 7 سال اندرون مکہ اعلانیہ طور پہ دعوت رہی تھی، پھر اس کے بعد 3 سال اندرون بیرون مکہ اعلانیہ طور پہ دعوت رہی۔ اب انشاءاللہ پہلے ہم تفسیر کی کلاس شروع سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سیرت کی طرف جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ گزشتہ درس میں مومنین کی 6 صفات بیان کی گئی تھی، اور گویا کہ کامیابی کے 6 اصول بتائے تھے کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فحش سے بچتا ہے، اور اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اسے جو اللہ پاک نے جنت الفردوس کا وعدہ کر دیا ہے۔ یہ پھر پہلے کچھ مومنین کی صفات بتائیں گئی، اس کی کامیابی کا تذکرہ کیا کہ کامیابی کن اصولوں پر مبنی ہے، پھر انسان کی حقیقت بتایا، اور بڑے اچھے انداز سے پیش کیا کہ انسان جب کچھ نہ تھا، مٹی تھا، اللہ پاک نے اسے کس طرح وجود دیا، کہاں نطفے سے، پہلے مٹی، پھر مٹی سے انسان، پہلا انسان مٹی سے بنا، پھر آگے جو انسان بنے وہ نطفے سے بنے، وہ کہاں نطفہ، نطفے سے پھر جو ہے خون، جمع ہوا خون، پھر جمع ہوئے خون سے گوشت، پھر گوشت کے اوپر ہڈی، اور پھر ہڈی کے اوپر گوشت، کیسے اللہ پاک نے جو ہے ایک نیا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور پھر بتایا کہ جو ہے دنیا میں اللہ نے بنایا ہے، اور اتنا اچھا جہاں اس طرح بنایا ہے، تو جب مرو گے تو اللہ پاک دوبارہ بھی تمہیں بنائے گا۔ پھر آگے ایک اور اللہ پاک اپنے قدرت کے شاہکار کو ذکر کرتے ہیں، ایک وہ شاہکار ذکر کیا جس کا تعلق انسان سے ہے، اور ایک اب وہ ذکر کریں گے جس کا تعلق آفاق سے ہے، آسمانوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ بیان فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے ہیں، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں، ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کے کیا ذہن ہیں، لوگوں کے کیا عزائم ہیں، دنیا، ہمیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ذہین جو ہے وہ انسان ہے، سب سے زیادہ جو بڑا دماغ ہے وہ انسان کا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس کا کیا ارادہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میرے قبضے میں، وہ لیکن اللہ پاک دکھا رہے کہ 7 آسمان بنائے، تم پہلے آسمان کو بھی نہیں کراس کر سکتے۔ یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے بادل، اور اس کے اوپر یہ جو نیلے کلر کی تمہیں ایک جو چھتری نظر آ رہی ہے، تم اس سے باہر نکل کے چاند سورج تک بھی، چاند تک بھی اگر پہنچ جاتے ہو
تو بتا دیا جائے کہ چاند سے بھی بہت آگے اور سورج سے بھی بہت آگے جا کے یہ پہلا آسمان آئے گا، اور پھر دوسرا تیسرا آسمان اس سے بھی بہت آگے ہے، اور تمہیں اندازہ ہے اس بات کا، تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنے چھوٹے ہو، اور تم جس جگہ ہو وہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اس کی حیثیت کتنی ہے، اور تم اس کو کراس بھی نہیں کر سکتے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں ایک متعین مقدار کے مطابق، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے ہم زمین میں جگہ دیتے ہیں، زمین اسے جذب کر لیتی ہے، زمین اسے جذب کر لیتی ہے، تو آپ کے لیے جو ہے پانی، آپ اس کو بورنگ کر کے پانی نکال سکتے ہو، آپ کے لیے جو ہے آپ جو ہے زمین سے جو ہے کھدائی کر کے آپ پانی حاصل کر سکتے ہو، زمین سے جو ہے آپ کے لیے حوض تیار ہو جاتا ہے، زمین اس کو جذب کرتی ہے، تبھی تو وہ پانی آپ کو بعد میں میسر ہوتا ہے۔ اگر وہ زمین اس وقت جذب نہ کرے، یا وہ پانی محفوظ نہ کرے، اور صرف زمین کا جذب کر لینا کافی نہیں ہے، ایک طریقہ ہے، یہ تو صرف ایک طریقہ ہے، اسکناہ فی الارض کے بہت سارے طریقے اللہ پاک نے رکھے ہیں، یہ جو بھی پانی آتا ہے وہ خود اپنا راستہ بناتا ہے، وہ اپنا راستہ بناتا ہے، اور جو ہے وہ نہریں بہتا ہے نہروں میں چلا جاتا ہے، نہریں بن جاتی ہیں، نہروں سے پھر وہ دریا میں چلا جاتا ہے، پھر وہ دریا آگے آگے سمندر میں داخل ہو، سمندر اپنا پانی سمندر میں پھینکتا ہے، اور وہ جو ہے جھیلیں تیار ہو جاتی ہیں، اور وہاں پہ آپ کو میٹھا پانی مل جاتا ہے۔ اگر وہ میٹھا پانی نہ ہو، دریا کا پانی نہ ہو، نہروں کا پانی نہ ہو، ہم اپنا گزارا کیسے کریں گے؟ اور سمندر کا پانی نہ ہو، سمندر سے پی تو نہیں سکتے، لیکن سمندر کا پانی نہ ہو تو وہ سمندری مخلوقات کا کیا ہوگا، ہمارے بحری اسفار کا کیا ہوگا؟ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہمیں اس بات پر قدرت ہے کہ ہم اس پانی کو لے جائیں، زمین پانی کو جذب نہ کرے، یا اتنا جذب کر لے کہ پانی اتنی گہرائی میں چلا جائے ہم نکال ہی نہ سکیں، وہ زمین، وہ پانی جو ہے ہوا، واٹر سائیکل ہے، پانی کا ایک نظام ہے، پانی جو ہے وہ بھاپ بن کے آسمان میں چلا جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، دوبارہ آتا ہے، اگر یہ بھاپ بنے اور یہ آگے دوبارہ پانی نہ بنے، اگر یہ قدرت کا کھیل نہیں ہے، یہ ہماری قدرت ہے، یہ کوئی بھائی، یہ آپ صرف اس کو قدرت نہ مانو، کہ یہ اس کو ہماری قدرت مانو، کہ ہم نے جہاں میں اور جہاں کی چیزوں میں جو قدرت رکھی ہے تو اس کا یہ اثر ہے۔ اگر ہم یہ آسمان کو کہہ دیں کہ پانی برسانا چھوڑ دو، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ بادل جو ہے خود برستا ہے، ہم کہہ دیں گے نہ برسو، نہیں برسے گا، کیا کر لو گے؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس سے کھجور اور انگور کے باغات بنائے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں اور تم ان سے کھاتے ہو۔ بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے کھجور اور انگور، اس سے عرب کیونکہ زیادہ مخاطب ہیں، اولین مخاطب ہمارے اس قرآن مجید کے تھے، تو ان کی ضرورت کے مطابق وہاں پر دیگر پھلوں کی فراوانی کم تھی جتنی اس کی تھی۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور وہ درخت جو طور سینا پہ اگتا ہے، تنبت بالدہن، تم جو ہے سبزہ حاصل کرتے ہو، تم جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو، تیل، اس کے تیل سے، وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے، لوگ تنبت بالدہن، اس کے تیل کو لوگ کھانے میں بھی استعمال کرتے تھے، اس سے سالن، اور جو ہے وہ سالن بھی بنتا تھا، اس سے بن جاتا تھا بعض علاقوں میں، اور جو ہے یہ زیتون کا تیل جو ہے لوگ بالدہن، اس کا جو ہے مالش کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لوگ اس سے مالش کرتے تھے، عرب کی گرمی میں اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے جسم پہ تیل ملا جاتا ہے، تو تیل ملتے تھے، اور اس کی قدر وہ جانے جو اس علاقے کا ہو۔ اور فرمایا کہ درخت طور سینا کا تذکرہ، اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں ہوا تھا، یہ طور سینا کا تذکرہ
جو ہے وہ اس کے ضمن میں ہوا تھا، کیا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ مصر اور عرب، سعودی عرب کا جو علاقہ ہے اس کے درمیان میں یہ جو ہے صحرا ہے، اور اس صحرا یہ وہی جگہ ہے، اور اس جگہ پر یہ کوہ طور نامی پہاڑ ہے، اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی میں آ رہے تھے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں پر کچھ 8-10 سال گزارے، 10 سال گزار کے وہاں پہ شادی بھی ہوئی ان کی، پھر اپنی اہلیہ سمیت آ رہے تھے، اور راستے میں اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا کی۔ نبوت جس پہاڑ، اور جس پہاڑ جو ہے یہ وہی جگہ پر ہے، اور وہیں پر جو ہے وہ طور سینا بھی ہے، یہاں پہ آپ حضور صلی اللہ حضور کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی بھی کی ہے، یہ اس جگہ کا جو ہے خاص امتیاز ہے۔ ان لکم فی الانعام وان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیہا منافع کثیرۃ ومنہا تأکلون، تمہارے لیے جانوروں میں بھی بہت زیادہ نشانیاں ہیں، نسقیکم مما فی بطونها، ہم تمہیں اس کے پیٹ سے سیراب کرتے ہیں، پیٹ میں جو ہے اس سے سیراب کرتے ہیں، دودھ کی شکل میں تمہیں خالص مشروب دیتے ہیں، جو کہ خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، وہی جگہ ہے قریب گوبر کی لائن ہے، اور سب ہر طرف خون خون ہے، اور نکل کیا رہا ہے، لال نہیں، براؤن نہیں، وائٹ خالص دودھ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس میں بہت سے فوائد ہیں، اور تم اس کو بیچتے ہو، تم اس سے جو ہے برداری کھیتی باڑی کرتے ہو، تم جو ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم اس کو کھاتے بھی ہو، تم اس پہ سفر کرتے ہو، اتنے سارے، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر اور کشتی پہ تمہیں جو ہے سوار کیا جاتا ہے، ایک کتنی ایک ایک نعمت اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی، آدمی گننے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اب انسان شمار نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولتوں سے نوازا۔ پہلی نعمت یہاں پہلے سب دیکھیں، سورت کا پس منظر دیکھیں پورے رکوع کا، سب سے پہلے ایمان والے کو کامیاب بیان کیا ہے، کام بتایا کہ ایمان والا کامیاب ہے، پھر بتایا کہ اس کے کامیابی کی شرط کیا ہے، اس کی کامیابی کی شرط کیا ہے کہ اس میں یہ 6 صفات ہوں، الذین سے ہر صفت کو ذکر کیا، پھر بتایا اللہ پاک نے کہ اگر یہ 6 صفات اس کے اندر آ گئی تو اس کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے گا، پھر مزید ترغیب دے رہے ہیں اللہ پاک، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، اللہ پاک پھر مزید ترغیب دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں اب انسان کو غور کرو کہ تمہارا اپنا وجود کیسا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وجود میں غور کریں، اگر ہم نے اپنے ذہنوں کو جلا نہیں بخشی، ہم نے اپنے ذہن پہ زور نہیں دیا، اور اس کائنات کے بارے میں نہیں سوچا، اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا، تو ہم کیسے ترقی کریں گے؟ جب تک انسان خود شناسی نہیں کرتا وہ خدا شناسی بھی نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، سیلف جو ہے وہ ریکگنیشن جس کو کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو پہچانو، تو اب اللہ تعالیٰ اپنے انسان کے وجود کو بیان کرتے ہیں، پھر آسمان کے نظام کو بیان کرتے ہیں، پھر جانوروں کو بیان کرتے ہیں، نباتات کو بیان کرتے ہیں، پانی کے تذکرے کو لاتے ہیں، سارے دلائل ہیں اس بات پہ کہ بھائی اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں بہبود ہے۔ اب ہم جو ہے آتے ہیں سیرت طیبہ کی طرف، سیرت طیبہ کا درس ہوگا انشاءاللہ، اور تفسیر کا اگلا رکوع اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ جی، تو گزشتہ درس میں جو ہے یہ بات ہوئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جو ہے قبیلوں بازاروں میں جا کر دعوت دیتے تھے، اور 3 طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہلے دعوت دی، اور وہ پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو دعوت دی، پھر خاندان میں دعوت دی، پھر اس کے بعد قبیلے کو دعوت دی، جو قریش قبیلہ تھا، بنو ہاشم سے بڑھ کر قریش کی طرف متوجہ ہوئے، قریش جو قبیلہ تھا اس کو دعوت دی، پھر عام عرب کو دعوت دی،
عرب کے جو 3 مشہور بازار لگتے تھے ان میں جا کے دعوت دی، لیکن اور فائدہ بھی ہوا اور تکالیف بھی ہوئیں، تکالیف برداشت کی، اور تو اللہ پاک نے جو ہے اس کا نتیجہ دیتے رہے۔ انہی کا ایک سلسلہ ابھی آج جوڑنے لگے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مختلف متعدد واقعات اسی دور میں پیش آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مختلف وقت آتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ بھی دیتے تھے، صلح بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے، بولتے تھے کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں جہاں آپ کو شادی کرنی ہے، آپ کو جو ہے اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بیماری آپ کا علاج کرواتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ دیکھو کتنی بکواس کہتے تھے وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبر اور خاموشی۔ پھر کیا کرتے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ دیتے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تو وہ ان کا دل بہل جاتا تھا، اور وہ جو ہے نا ہکے بکے رہ جاتے تھے کہ کیا یہ کلام ہے، کیا اس کی جو ہے چاشنی ہے، کیا اس کے اندر جو ہے تاثیر ہے، اور جو بھی ان سے بات کرنے جاتا وہ متاثر ہو کے خاموشی سے واپس آ جاتا، تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور یہ جو کلام ہے یہ معمولی کلام نہیں ہے۔ قریش کا جو پہلا وقت پھر ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے پاس آنے لگا۔ ابو طالب کے پاس پہلی مرتبہ آیا، کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، آبا و اجداد کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا نفسیاتی دباؤ ڈال دیتے ہیں، آبا و اجداد کو برا گمراہ کہہ رہے ہیں، وہ گمراہ تھے، ہر کوئی بولے گا میرے آبا و اجداد کو کون گمراہ بول سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو ان باتوں سے باز رکھو، ورنہ اس کی حمایت سے الگ ہو جاؤ، ہم تمہاری خاطر چپ ہیں، اگر آپ ہٹ جاؤ راستے سے ہم پھر یہ ہمارے حوالے کر دو، ان کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو طالب جو ہے ان کو نرمی سے سمجھاتے ہیں کہ اور جو ہے نا اور معاملے کو ٹال دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نہ کہتے ہے نا۔ اور ایک پھر اگلی مرتبہ جب آیا وہ اب آئے یہ لوگ ابو طالب کے پاس، مزید دھمکیاں دی، مزید جو ہے نا برا بھلا کا، یہاں تک کہ ایک روایت جو ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، جعفر حضور ابو طالب نے اپنے بیٹے جعفر کو بھیجا رضی اللہ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس طرح سورج اپنی روشنی روکنے پر قادر نہیں ہے، میں بھی اس کام کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہوں۔ وہ لوگ چلے گئے۔ پھر ابو طالب عاجز، ابو طالب نے بولا کچھ خیال کرو، میرا بھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کہاں تک دیکھوں۔ تو ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے یہ کہا کہ رب ذوالجلال کی قسم یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں دعوت اسلام سے باز آ جاؤں، تب بھی میں جو ہے اللہ کی دعوت دینے سے نہیں رکوں گا، اور میں اس راہ میں قربان ہو جاؤں گا۔ اور ایک مرتبہ جو ہے ذہنی اذیت دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ابو لہب بدبخت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گندگی پھینکتے، دروازے کے پاس کوڑا کرکٹ ڈالتے۔ ابو لہب نے جو ہے نا جو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد تھے، عتبہ اور عتیبہ، یہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، یہ ان کے اور حضور جو ہے نا ان کے ہاں ام کلثوم اور رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں نکاح میں تھی، ابو لہب نے دباؤ ڈال کر یہ دونوں نکاح توڑوا دیے، بعد میں دونوں جو ہیں حضور الحمدللہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، اور انہیں ایک مشرک شوہر کے بدلے میں ایک نیک سیرت مسلمان شوہر ملا جو کہ خلیفہ ثالث تھے، حضرت عثمان اس کی وجہ سے ذو النورین کہلائے۔ پھر ایک اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے ابو العاص، ان کو بھی انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے ان کو چھوڑ دو، لیکن ابو العاص نے حضرت زینب کو نہیں چھوڑا، اور پھر بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ اور دوسری مرتبہ جب اور دوسرا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ تشدد کا تھا۔ حضرت ابو جہل اور یہ عقبہ بن ابی معیط جو کہ انتہائی زیادہ بدبخت تھا، یہ دونوں جو ہے بدر کے موقع پہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اتنے شفیق، کبھی بدوا نہیں دیتے تھے، لیکن جب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ایک بندہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ہم کلامی میں مگن ہو، کوئی آدمی اس کے اندر اگر رکاوٹ ڈالے تو کسی کو برداشت نہیں ہوتا، خاص طور پہ ایک سچے عاشق اللہ والے کو جس کا تعلق اللہ سے ہو،
وہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانے کا حرم میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے۔ ابو جہل نے جو ہے عقبہ بن ابی معیط کو جو ہے وہ بہکایا اس نے، اور کہا کہ یار کوئی اگر ان کے اوپر اوجری ڈال دی جائے تو کیا ہو، کتنا مزہ آئے گا۔ تو اونٹ ذبح ہوا ہے، آج اس کی تازہ اوجری پڑی ہے، چلو اس کے اوپر عقبہ اٹھا، اس نے اوجری لے کر آیا۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اس بدبخت نے یہ گندگی آپ پر ڈال دی۔ سارے کفار کہہ کے لگا کے ہنسنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، اس کو ہٹایا، اور جو اتنا برا لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ کہ آپ نے نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں کی طرف دیکھا اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم علیک بقریش، نام لیے ان کے، اب عقبہ بن نبی معیط کا نام لیا، ابو جہل کا نام لیا، اور ایک اور جن کا نام ایک اور کا نام لیا۔ تینوں کی لاشیں پھر ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے بدر میں دیکھا وہ تینوں جو ہے منہ کے بل گھسیٹ کر گھڑے میں ڈال دیے گئے، اندازہ لگائے۔ تو اسی عقبہ نے ایک دن جو ہے نا، ایک اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اس نے چادروں پہ بل باندھے اور چادر آپ کی گردن میں ڈالی اور آپ کی گردن کو ایسے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں، ایسے جو ہے اتنا سخت جو ہے اس نے کھینچا، اور کتنا بری طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو دبایا۔ گلا اتفاقاً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، اس کو دھکا دیا، نے دیکھ لیا وہاں سے گزر رہے تھے، دھکا دیا، چادر جو ہے کا سرا چھین لیا، اس کے بل کھولے، اور جو ہے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو، ایسے آدمی کو تکلیف دے رہے ہو جو کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ اس بات کی واضح نشانیاں بھی اور دلائل بھی لے کر آئے تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس۔ پھر اگلا جو واقعہ ہے وہ ہجرت حبشہ کا ہے۔ دیکھیں جو نبوت ملنے کے بعد کے سال ہیں ان کو وہ نبوی سال کہلاتے ہیں، پہلی نبوی، دوسری نبوی، تیسری نبوی، اس طرح یہ 23 تک جاتا ہے، 23 تک بھی جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ 13 جو ہے 13 نبوی کے بعد جو ہجرت ہو گئی تو پھر اس کے بعد لوگ ہجرت کا شمار کرتے ہیں، پہلی ہجری، دوسری ہجری، وہاں 13 تک نبوی چلتا ہے اور آگے پھر زیادہ تر جو ہے ہجری چلتا ہے، اور بعض لوگ نبوی کو 23 تک بھی شمار لے کر جاتے ہیں کیونکہ 23 سال تھے نبوت کے، جو 10 سال مدینہ کے تھے اس کو بھی لوگ شمار کرتے ہیں۔ وہ پہلی جو ہجرت مسلمانوں نے کی، اس کے متعلق آپ کو یاد ہوگا سورہ عنکبوت میں آیا تھا مسلمانوں کی کس طرح حوصلہ افزائی اللہ پاک نے کی، واللہ کو فرمایا کہ نا ارض اللہ واسعہ، کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے کہا روزی کی پرواہ نہیں کرو۔ تو یہ مسلمان جو ہے پہلا قافلہ 11 مرد اور 5 خواتین کا یہ حبشہ روانہ ہوا۔ حبشہ جو ایتھیوپیا آج کل کہلاتا ہے، اور یہ مصر کے اندر ہے آج کل، جو ہے ایتھیوپیا اس کا نام ہے، یہ افریقہ کے اندر آتا ہے یہ، اور تو وہاں مسلمان، وہاں پر جو ہے وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا جو ہے نیک سیرت تھا، اچھا تھا، تو اس کی طرف وہ مسلمان روانہ ہو گئے نجاشی کی طرف، 11 مرد 5 خواتین۔ ان میں بڑے امیر کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور حضرت عثمان بن مظعون کا آتا ہے۔ یہ دونوں وہاں پہ ہجرت کر کے گئے اور ایک اچھا وہاں پہ سکون سے اور اطمینان سے وہاں رہنے لگے۔ اسی سال 5ویں نبوی میں دو جو ہے کفر کے سپوت قریش کے دو بڑے بڑے جو ہے نا پاورفل لوگ مسلمان ہو گئے، اور وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ یہ جرأت کے پیکر، یہ شجاعت کے جو ہے شجاعت کے پیکر، شیر، یہ خدا، یہ کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ حضرت عمر تھے کہ یہ کفر کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام میں آتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس ہوتے ہیں، ان کی باندی بتاتی ہے کہ ابو جہل نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور آپ کو پتھر سے مارا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا، سیدھا مطاف آئے، خانہ کعبہ کے پاس کے طواف کی جگہ آئے، اور جو ہے نا بڑی مجلس میں جو ہے ایک نیزہ اٹھایا اور جو ہے ابو جہل کو دے مارا۔ ابو لوگ حملے کے لیے آئے، لیکن ابو جہل نے کیونکہ خوددار خاندانی شخص تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کہو، اس کے بھائی، اس کے بھتیجے کو مارا گیا، اس کو حق پہنچتا ہے کہ یہ مجھے مارے۔ اور سامنے جو ہے نا جذبات میں آ کر
یا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی جو اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، جاؤ۔ حالانکہ اس وقت تو ان کے دل میں دین آیا نہیں تھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن بس کچھ جذبات میں آتا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا، اور بعد میں جو ہے شش و پنج میں پڑ گئے کیا کیا کرنا چاہیے۔ لیکن پھر اللہ پاک نے جو ہے ان کے دل کو جو ہے روشن کر دیا۔ حمزہ رضی، اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اچھا کیا کیا؟ وہ اس نے میں نے ابو جہل کو مارا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چچا جان مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی اس سے ہوگی کہ آپ کلمہ پڑھو مسلمان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان۔ اچھا، اسی طرح پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ غصے میں آئے اور حضور کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں جو ہے ابو نعیم نامی صحابی میں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کی تو خبر لو، اور اپنے گھر بہن کے گھر پہنچے، پتا چلا کہ بہن مسلمان ہو گئی ہے، اپنی بہن اور جو ہے ان کے شوہر سعید رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو جو ہے حضرت خباب بن ارت جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت خباب ویسے ہی بہت زیادہ مظلوم، ان کے اوپر جو ہے انگارے میں بچھائے جاتے بہت زیادہ، اور تو ڈرتے بھی تھے، تو وہ چھپ گئے۔ بہن تو نہیں چھپ سکی تھی، بہن نے قرآن مجید چھپا دیا، لیکن جو ہے خود گھر اس نے دروازہ کھولا، بولا کیا پڑھ رہی؟ پھر جو ہے بتا نہیں رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ باتیں کھلی۔ حضور تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارا بہن کو، اس سے جو ہے خون خون آلودہ ہو گئی، چہرے پہ خون آ گیا جو ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو بھی رحم آ گیا، عمر رضی اللہ عنہ بتاؤ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کی اہلیہ نے بولا، ان کی ہمشیرہ نے بولا کہ نہیں، تم ناپاک ہو، تو غسل کر کے آئے، غسل کر کے آئے، قرآن سورہ جو ہے طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اب تو اس کا الحمدللہ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام بیٹھ گیا، اور وہ سیدھا جو ہے دار ارقم پہنچے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم تھی، اور وہاں جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، اور جو ہے پھر حق کے تکبیر بلند کی گئی اور حق کے نعرے بلند ہوئے، سارے مسلمان خوش تھے کہ اتنے بڑے بہادر شخص مسلمان ہوئے۔ پھر اس کے بعد مسلمان نماز پڑھنے لگے اور چھپکے سے، تو عمر رضی اللہ عنہ کا یہ پسند نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اور اب بھی مسلمان جو ہے چھپ کے نماز پڑھیں، یہ صحیح نہیں ہے، خانہ کعبہ میں ہم حرم میں جا کے نماز پڑھیں۔ تو پھر دو صفیں بنی، اور ایک جو ہے ایک حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، اور مسجد حرم میں علی الاعلان نماز پڑھی۔ تو یہ تھے جو عزم و شجاعت کے ان دونوں ستونوں نے اسلام میں داخل ہو کے کفار کے حوصلے پست کر دیے، اور جو ہے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کر دیا۔ پھر یہی 5 شوال تھا، اس میں جو ہے حبشہ سے مسلمان واپس بھی آ گئے تھے، اور اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ مشہور یہ ہو گیا تھا کہ قریش مکہ جو ہے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ مشہور کیوں ہوا تھا؟ ہوا یہ کہ سورہ نجم کی جو آخری آیت ہے جب یہ اتری اور پڑھی گئی نماز کے دوران میں، جب حرم کے اندر ہی، تو اس کا ایک ایسا اثر ہوا کہ وہاں جتنے مشرکین تھے وہ فرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثی، ایسا اثر ہوا، اللہ پاک نے سارے بتوں کو بھی نام لیا، ان کی تردید کی، اور اپنی توحید کا بیان ایسے عمدہ انداز سے کیا۔ تو قرآن کی تاثیر بھی ایسی کہ سارے مشرکین مکہ بے قابو ہو کر سجدے میں پڑ گئے، لوگ سمجھنے لگے کہ یہ تو اب مسلمان ہو گئے، لیکن وہ ایک وقتی کیفیت تھی جو ان پر طاری ہوئی تھی۔ بعد میں جو ہے اپنے آپ پر لان تان کرنے لگے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا، ارے ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، چھوڑو 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 چھوڑو۔ تو ظاہر ہے حق تو چھپا ہی نہیں چھپتا، لیکن جب ایک آدمی ہٹ دھرمی پہ آ جائے اور شیطان کے لیے راستہ کھلا رکھے اور کھلم کھلا جو ہے اس سے دوستی نبھائے، تب کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور انسان ترقی نہیں کر پاتا، ہدایت سامنے ہوتے ہوئے قبول نہیں کرتا، دیکھتا ہے کہ خود بے قابو ہو جاتا ہے، جو خود ایک عجیب و غریب کیفیت میں شکار ہو جاتا ہے، جس میں وہ زندگی بھر میں کبھی نہیں ہوا، کبھی ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے اس کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی جو اسے جو ہے وہ بتوں کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی جو اسے
یہ ایک میں اسکرین ایک منٹ آن کر دوں، وہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی بتوں کی عبادت کرتے ہوئے جو اسے جو ہے اللہ کی اللہ کے کلام سنتے ہوئے ہوگی، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نہیں، اللہ کا کلام سن کے جو کہتے تھے. پھر یہ لوگ تو یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا، یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان ہو گئے وہ لوگ، تو حبشہ سے وہ جو مسلمان ہجرت کر گئے تھے واپس آ گئے. پھر پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا. تو پھر دوبارہ 6 نبوی میں 83 مرد اور 19 خواتین کا ایک قافلہ تیار ہوا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، جو کہ کیا کر یہ جو 102 کل افراد ہوتے ہیں یہ دوبارہ حبشہ چلے جاتے ہیں، اور اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نامہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں نجاشی بادشاہ کی طرف، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے مسلمانوں کی مہمان نوازی، ان کے ساتھ ہمدردی کی بھی دعوت دیتے ہیں، اور اسلام کی طرف بھی ان کو آنے کی ترغیب دیتے ہیں. تو اس طرح یہ قافلہ جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر بادشاہ نجاشی سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے مختلف جو ہے وہ ایک خطبہ بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے سامنے پڑھتے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب جو ہے وہ عبرت عبرت ضرور اسباق ہیں ہمارے لیے اس ہجرت کے اندر، اور بہت سی قیمتی قیمتی باتیں ہیں. انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، اور بہت گہرائی سے ہم حبشہ کی طرف ہجرت کے متعلق پر روشنی ڈالیں گے، اور اس کے متعلق گفتگو کریں گے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے آج ہمیں اپنے یہ کلاس اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا کی. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. زندگیوں میں دین ہوگا ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر دین نہیں ہوگا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں تو ہمیں اللہ کے قریب آنا ہوگا، اللہ کے احکامات ماننے ہوں گے. کبھی مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے. انسان ہے، اس میں جو ہے بہت سی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان کو پتہ ہے، لیکن جو ہے آدمی صبر کرے اور جو ہے ہمت نہ ہارے، اللہ پاک سے مانگتا رہے، اللہ پاک جو ہے اسے بہت سے مقامات اور مراتب عطا کرے گا. کبھی بھی ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جب آدمی گناہ جو ہے نا گناہ سے آدمی زخمی ہوتا ہے، اور بعض زخم جو ہے نا انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے. لہٰذا اگر آدمی چاہتا ہے کہ میری روح زندہ رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا، اللہ پاک جو ہے اس کی روح کو زندہ رکھیں گے، ہمیشہ خوش رہے گا، باش رہے گا، کبھی کسی طرح کی تکلیف اس کو نہیں آئے گی. تکلیف آئے گی بھی تو دل ہمیشہ پرسکون ہوگا. وہ تکلیف اطراف میں تو ہوگی لیکن دل کو وہ جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہونے دیں گے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں، تو اس خوشی کا راز یہی ہے کہ اللہ کے ہو جائیں تو ہمیشہ انشاءاللہ ہم خوش رہیں. آج کی اس کلاس کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، اور میں بھی اس کو انمیوٹ کروں گا. تو بلکہ انشاءاللہ دعاؤں بس اس پر ہی ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.